تو آئیے بات شروع کرتے ہیں اس سوال سے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی تصویر کا معاملہ آخر اتنا حساس کیوں ہے؟ یہ ایک طرح کا معمہ ہی ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کشی پر سخت پابندی ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم مسلم تہذیب کے عجائب گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں فارسی اور عثمانی مخطوطات میں انہی کی تصاویر بھری پڑی ہیں۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اصل کہانی ہے کیا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں کلاسیکی علماء کے دلائل بھی ہیں، تاریخی حقائق بھی، اور جدید دنیا کے چیلنجز پر بھی بات ہے۔ مقصد کسی ایک نتیجے پر پہنچنا نہیں، بلکہ اس پیچیدہ موضوع کے ہر پہلو کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور آپ نے اسے معمہ کہہ کر بالکل صحیح پکڑا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قانونی یا فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ الہیات، تاریخ، فن اور ثقافت کے ایک ایسے سنگم پر کھڑا ہے جہاں ہر موڑ پر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم بنیادی طور پر دو بڑے دھاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف ہیں کلاسیکی علماء جن کا سب سے بڑا خوف شرک یعنی بت پرستی تھا، اور وہ ہر اس راستے کو بند کرنا چاہتے تھے جو ادھر جاتا ہو، اور دوسری طرف ہیں جدید دور کے مفکرین جن کے لیے یہ معاملہ صرف شرک کا نہیں بلکہ مسلم شناخت، کمیونٹی کے وقار اور اسلاموفوبیا جیسے نئے چیلنجز سے جڑ گیا ہے۔ چلے اس کی بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ جو بات ذرائع کو پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی تصویر کشی کی ممانعت واضح طور پر قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ اگر یہ حکم قرآن میں نہیں ہے جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے، تو پھر یہ اصول اسلامی فکر میں اتنا مرکزی کیسے بن گیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ کلاسیکی علماء کا پورا استدلال براہ راست قرآن کی کسی آیت پر نہیں بلکہ قرآن کے ایک بنیادی اصول پر کھڑا ہے، اور وہ ہے شرک یعنی بت پرستی کی شدید ترین ممانعت۔ قرآن میں سب سے بڑا گناہ ہی شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء ایک اصول استعمال کرتے ہیں جسے سد الذرائع کہا جاتا ہے۔ سد الذرائع، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب ہے برائی کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دینا۔ علماء کا استدلال یہ تھا کہ اگر آج ہم نے پیغمبر اسلام کی تصویر بنانے کی اجازت دے دی تو کل کو لوگ اس کی تعظیم شروع کر دیں گے، اور پھر یہ تعظیم آہستہ آہستہ عبادت میں بدل سکتی ہے۔ یعنی ان کا ڈر ایک جسے کہتے ہیں سلپری سلوپ اس کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تصویر پرستی بالآخر بت پرستی کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ان کا خوف یہ تھا کہ آج جو تصویر عزت کے لیے بنے گی کل کو اسی کی پوجا شروع ہو سکتی ہے۔ بالکل، ان کے نزدیک یہ ایک منطقی خطرہ تھا، اور پھر اس دلیل کو احادیث سے مزید تقویت ملتی ہے۔ کئی مستند احادیث میں تصویر بنانے والوں یعنی مصوروں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر یا کتا ہو۔ ان احادیث نے اس ممانعت کو ایک ٹھوس قانونی بنیاد فراہم کر دی۔ ایک منٹ، یہ تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے۔ اگر احادیث اتنی واضح ہیں تو پھر اس پر بحث کی گنجائش ہی کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیا سب علماء ان احادیث کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں؟ لہٰذا جو بات مستند حدیث سے ثابت ہو جائے وہ بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے لیے یہ فنی آزادی کا نہیں بلکہ وحی کی اطاعت کا معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اصلاح پسند مفکرین کا ایک بڑا گروہ ہے جو ان احادیث کو ان کے تاریخی پس منظر میں دیکھنے پر زور دیتا ہے۔ تاریخی پس منظر سے کیا مراد ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ احادیث 7ویں صدی کے عرب میں کہی گئی تھیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں سے ابھی بت پرستی کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ لوگ واپس اپنے پرانے طریقوں کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے ان حدیث کا اصل مقصد عبادت کے لیے بنائے جانے والی تصاویر اور مجسموں کو روکنا تھا، نہ کہ ہر قسم کی فنکارانہ تصویر کشی پر پابندی لگانا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی شخص چارلی ہیبڈو کے کارٹون دیکھ کر اس کی عبادت تو شروع نہیں کر دے گا، ہے نا؟ لہٰذا وہ خطرہ اب موجود نہیں جس کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ تو بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور اسی سے جڑا ایک اور دلچسپ نقطہ ہے جو کچھ مفکرین پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر ایک
سماعی مرکز یعنی آڈیو سینٹرک مذہب ہے، بصری مرکز یا ویژو سینٹرک نہیں۔ مطلب اس میں مرکزیت کلام کو حاصل ہے، تصویر کو نہیں۔ زور قرآن کی تلاوت سننے اور اس کے معنی پر غور کرنے پر ہے، نہ کہ کسی شبیہ کو دیکھ کر روحانیت حاصل کرنے پر۔ اسی لیے اسلامی تہذیب میں ہمیشہ سے خطاطی کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا، کیونکہ وہ کلام کو ہی بصری شکل دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن اب ہم تاریخ کے اس تضاد کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اگر پابندی اتنی سخت تھی اور علماء اس پر اتنے متفق تھے تو پھر ہمیں ترکی کے توپکاپی محل سے لے کر ایران اور مغل ہندوستان کی لائبریریوں تک پیغمبر اسلام کی سینکڑوں تصاویر کیوں ملتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ بظاہر تو یہ کھلا تضاد ہے، لیکن اس کی کئی تہیں ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تصاویر عوامی نمائش کے لیے نہیں تھیں۔ یہ مساجد کی دیواروں پر یا بازاروں میں نہیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ قیمتی ہاتھ سے لکھی گئی کتابوں اور مخطوطات کا حصہ تھیں جو بادشاہوں، شہزادوں اور امراء کی ذاتی لائبریریوں کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یہ ایک ذاتی، علمی اور عقیدت مندانہ تجربہ تھا، عوامی عبادت کا ذریعہ نہیں۔ اچھا، تو یہ عوام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے تھا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر عثمانی سلطان مراد سوم کے حکم پر تیار کی گئی مشہور کتاب سیر النبی یا تبریز میں تیار کیا گیا معراج نامہ، ان میں شاندار تصاویر موجود ہیں، لیکن ان میں بھی ایک احتیاط برتی جاتی تھی۔ اکثر تصاویر میں پیغمبر کے چہرے کو یا تو نقاب سے ڈھانپ دیا جاتا تھا یا پھر اسے نور کے ایک ہالے سے چھپا دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی حقیقت کو کسی انسانی تصویر میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت کے علماء اس پر خاموش رہتے تھے؟ کیا یہ ایک طرح سے ایسا نہیں تھا کہ حکمران جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اور علماء کچھ کہہ نہیں پاتے تھے؟ ایک پیچیدہ معاملہ تھا۔ کلاسیکی سنی علماء کی اکثریت ان فن پاروں کو ناپسندیدگی کی نظر سے ہی دیکھتی تھی۔ وہ اسے ایک بدعت یا کم از کم ایک مکروہ عمل سمجھتے تھے، لیکن وہ اسے اکثر ایک علاقائی ثقافتی استثناء کے طور پر برداشت کر لیتے تھے، خاص طور پر اجمی یعنی فارسی اور ترک علاقوں میں، جہاں تصویر کشی کی روایت اسلام سے پہلے بھی بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے ایک مذہبی اصول کے طور پر کبھی قبول نہیں کرتے تھے، لیکن شاہی سرپرستی کی وجہ سے اس پر مکمل پابندی بھی نہیں لگا پاتے تھے۔ آپ نے سنی علماء کا خاص طور پر ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس پر سب متفق نہیں تھے؟ کیا شیعہ روایت میں اس معاملے کو مختلف نظر سے دیکھا جاتا تھا؟ زیادہ لچک رہی ہے۔ وہ ان تصویروں کو شرک کے خطرے کے طور پر نہیں، بلکہ پیغمبر اور خصوصاً ان کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے اظہار کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آج بھی ایران اور عراق میں حضرت علی اور حضرت حسین کی تصاویر عام ملتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تصاویر یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہیں، عبادت کا نہیں۔ تاہم یہ بات بہت اہم ہے کہ جب توہین آمیز خاکوں کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس پر غصہ اور شدید رد عمل سنی اور شیعہ دونوں میں بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جدید دور میں اصل جھگڑا تصویر بنانے یا نہ بنانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی نیت اور توہین کا بن گیا ہے۔ بالکل۔ مسئلہ نمائندگی یعنی ریپریزنٹیشن سے ہٹ کر بے حرمتی یعنی ڈسیکریشن پر مرکوز ہو گیا ہے۔ اور یہ ہمیں گفتگو کے سب سے مشکل اور حساس پہلو کی طرف لاتا ہے، جدید دور میں توہین آمیز خاکوں پر ہونے والا شدید اور بعض اوقات پرتشدد رد عمل۔ اس رد عمل کو غیر جانبداری سے کیسے سمجھا جائے؟ اگر ہم اپنے ذرائع کو دیکھیں تو اس رد عمل کو سمجھنے کے دو لیول ہیں۔ پہلا ہے کلاسیکی اسلامی قانون کا لیول۔ کلاسیکی قانون میں پیغمبر کی توہین، جسے سب الرسول کہا جاتا ہے، ایک انتہائی سنگین جرم تھا اور اس کی سزا بھی بہت سخت تھی۔ لیکن اس کی سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف ریاست اور اس کی عدالت کو حاصل تھا۔ کسی بھی فرد یا گروہ کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خود منصف بن کر کسی کو سزا دے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا خود ایک جرم تھا۔ اور دوسرا لیول کیا ہے؟ دوسرا لیول جدید مسلم علماء کا متفقہ موقف ہے۔ دنیا بھر کے مرکزی اسلامی اداروں جیسے مصر کی جامعہ الازہر اور تقریباً تمام بڑے علماء نے چارلی ہیبڈو جیسے واقعات پر ہونے والے پرتشدد رد عمل کی کھلے عام مذمت کی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ رد عمل پیغمبر کی اپنی تعلیمات کے ہی خلاف ہے۔ انہوں نے خود طائف میں پتھر کھائے، اپنے اوپر کچرا پھینکوایا، لیکن بدلے میں کبھی تشدد نہیں کیا بلکہ صبر و معافی کا راستہ دکھایا۔ لہٰذا
ان کے نام پر تشدد کرنا ان کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ دلیل دیں گے کہ صبر اپنی جگہ، لیکن جب کسی کی مقدس ترین شخصیت کی اس طرح توہین کی جائے تو ایک فطری رد عمل غصہ ہی ہوتا ہے۔ کیا علماء اس انسانی پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ وہ اسے نظر انداز نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس غصے کو ایک تعمیری اور قانونی راستے پر ڈالنے کی بات کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ رد عمل صرف ایک مذہبی معاملہ ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جدید دور کا یہ غصہ اکثر مذہبی جذبات کے ساتھ ساتھ مابعد نوآبادیاتی سیاست یعنی پوسٹ کلونیل پالیٹکس، مسلم شناخت کے بحران اور مغرب کے ساتھ طاقت کے عدم توازن کے احساسات سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ اس کی تھوڑی مزید وضاحت کریں، یہ سیاست اور شناخت کا معاملہ اس میں کیسے آ جاتا ہے؟ دیکھیں، جب بہت سے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر سیاسی، معاشی اور عسکری طور پر کمزور کر دیا گیا ہے اور ان کی تہذیب کو پسماندہ سمجھا جاتا ہے، تو پیغمبر کی شخصیت ان کے لیے وقار اور خود مختاری کی آخری علامت بن جاتی ہے۔ اس شخصیت پر حملہ انہیں صرف مذہبی حملہ نہیں لگتا، بلکہ اپنی پوری تہذیبی شناخت اور تاریخ پر حملہ محسوس ہوتا ہے۔ پیغمبر کی شبیہ کا دفاع کرنا دراصل اپنی عزت نفس کا دفاع بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کارٹون کا معاملہ نہیں رہتا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ معاملہ صرف الہیات کا نہیں بلکہ نفسیات اور سیاست کا بھی ہے۔ اچھا، اب ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ایک طرف فن پر پابندی لگی، لیکن دوسری طرف اسلامی فن دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا فنکاروں نے اس پابندی کا کوئی توڑ نکالا؟ کا شاید سب سے غیر متوقع اور خوبصورت موڑ ہے۔ یہ پابندی فن کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ اس نے فن کا رخ ہی موڑ دیا۔ فنکاروں نے سوچا کہ اگر ہم انسان یا جانور نہیں بنا سکتے تو ہم کائنات کی خوبصورتی اور اللہ کی عظمت کو کیسے دکھائیں؟ اسی مجبوری نے ایک بالکل نئے اور منفرد فن کو جنم دیا۔ یہ ایسے تھا جیسے تخلیقی توانائی ایک راستے سے روکے جانے پر ہزاروں دوسری سمتوں میں پھوٹ پڑی۔ کن سمتوں میں؟ سب سے پہلے تو خطاطی یعنی کیلی گرافی کا فن عروج پر پہنچ گیا۔ اللہ کے کلام کو اتنی خوبصورتی سے لکھا جانے لگا کہ لفظ خود ایک تصویر بن گئے۔ دوسرا، جیومیٹری کے نمونوں کا استعمال شروع ہوا۔ یہ پیچیدہ اور لامتناہی نمونے کائنات کے نظم و ضبط اور خدا کی وحدانیت کی علامت بن گئے۔ اور تیسرا، عربسک کا فن، جس میں بیل بوٹوں کو ایک تجریدی انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ اس پابندی نے فنکاروں کو حقیقت کی نقل کرنے کے بجائے حقیقت کے پیچھے چھپی ہوئی تجریدی خوبصورتی، ایبسٹریکٹ بیوٹی کو پکڑنے پر مجبور کیا۔ اچھا، یہ تو ایک تضاد حل ہوا، لیکن یہیں پر ایک اور معمہ کھڑا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تصویر نہیں بنانی تاکہ لوگ ظاہری شکل میں نہ کھو جائیں، لیکن دوسری طرف حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ان کے حلیے، ان کے بالوں، ان کی آنکھوں، ان کے چلنے کے انداز کی ایک ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ان تحریری تفصیلات کے مجموعے کو شمائل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ کلاسیکی علماء کے نزدیک اس میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تحریری تفصیل آپ کے تخیل اور آپ کی عقل کو متحرک کرتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا تو ہر شخص اپنے ذہن میں محبت اور احترام کی بنیاد پر ایک روحانی تصویر بناتا ہے۔ یہ ایک ذاتی تعلق ہے۔ اس کے برعکس ایک مادی تصویر، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مصور ہی کیوں نہ بنائے، پیغمبر کی لامحدود شخصیت کو ایک فنکار کی محدود تشریح میں قید کر دیتی ہے۔ تو مقصد ظاہری شکل کی پیروی نہیں بلکہ کردار کی پیروی ہے۔ بالکل بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان کی شخصیت سے محبت کی جائے، ان کی شبیہ کی پرستش نہ ہو۔ تحریر آپ کی توجہ ان کے اخلاق، ان کی رحمت، ان کے انصاف پر مرکوز کرواتی ہے، جبکہ ایک تصویر کا خطرہ یہ ہے کہ وہ توجہ کو ظاہری شکل پر محدود کر دے۔ تحریر آپ کو ان جیسا بننے کی دعوت دیتی ہے، جبکہ تصویر آپ کو صرف انہیں دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کی گفتگو واقعی بہت فکر انگیز رہی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے مواد کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ پیغمبر کی تصویر کشی کی ممانعت کا معاملہ سیدھا سادہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد براہ راست قرآن میں نہیں بلکہ شرک سے بچنے کے اصول اور احادیث پر ہے۔ تاریخ میں بھی اس پر عمل درآمد یکساں نہیں رہا، خاص طور پر سنی اور شیعہ روایات میں فرق واضح ہے، اور آج کے دور میں تو یہ مسئلہ مذہبی قانون سے کہیں آگے نکل کر سیاسی شناخت، آزادی اظہار اور تہذیبوں کے تصادم کی ایک پیچیدہ علامت بن چکا ہے۔
آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا ہے، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ دلیل ہے کہ اس ممانعت پر شدید اصرار اور اس کی خلاف ورزی پر شدید رد عمل غیر ارادی طور پر اسی چیز کی طرف مزید توجہ مبذول نہیں کرواتا جسے آج کی دنیا میں اسٹرائسنٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ متبادل وہ ہے جو بہت سے جدید مسلم مفکرین تجویز کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ توجہ تصاویر پر پابندی لگانے یا ان پر رد عمل دینے سے ہٹا کر پیغمبر کی اصل تعلیمات رحمت، علم، مکالمہ اور صبر کو اپنانے پر مرکوز کی جائے؟ شاید کسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ان کی تصویر کا دفاع کرنا نہیں بلکہ ان کے اخلاق کو زندہ کرنا ہے۔